یہ چلے اپوزیشن کی تو اپنی جگہ پر ہے کہ ان کے اختلافات ہیں اور معاملات جو ہیں پھٹے ہیں، مسائل ہیں، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں تو حکومت پرویز خٹک گورنمنٹ سے ناراض، جہانگیر ترین ناراض، علیم خان ناراض، اس کے بعد کوئی ایسا بڑا فگر نہیں ہے عمران خان کے علاوہ جو پارٹی کو اکٹھا رکھ سکے، جو اتحادی ہیں وہ سارے ناراض ہیں۔ پچھلے 3-3.5 سال سے حکومت آٹو پہ لگی ہوئی تھی، اب آٹو والا سوئچ بھی خراب ہو گیا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ 1.5 سال اگلا اپنا نکال لے گی؟ چلیں اپوزیشن عدم اعتماد نہیں لا سکتی، اور اگر آٹو کا بٹن بھی ٹھیک نہیں ہوتا تو یہ کس طرح سے اپنا ٹائم پورا کرے گی؟ اچھا، بابر ڈوگر صاحب ہمارے ایک دوست ہیں، بڑے پرانے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے سیکریٹریٹ انویسٹیگیٹو کیا، ان سے پوچھئے گا کہ حکومت 3 سال عمران خان بچا رہے ہیں۔ سر میں نے تو کہا کہ آٹو پہ لگی ہوئی تھی، لیکن اب تو کہہ رہے ہیں کہ آٹو کا بٹن بھی خراب ہو گیا ہے۔ نہیں میں وہی عرض کرنے لگا، چلے بٹی صاحب، وہ 66 لوگ، یہ جادو کی چھڑی صرف 1-2 بندوں کے پاس ہے کہ 51 رہ جائے۔ عمران خان کو اعتماد کا ووٹ کس نے لے کے دیا؟ عمران خان نے سیاسی دانائی سے، سیاسی ٹیم کے ذریعے لیا، یا مجھے اور آپ کو محفوظ مقامات پر پہنچا کے لیا؟ جوائنٹ سیشن میں جو حکومت اپوزیشن کہتی تھی کہ اسٹیٹ بینک بیچ دیا، ملک کی سلامتی خطرے میں چلے گئی، اس میں اکثریت ہونے کے باوجود سینٹ میں منظور ہو گیا۔ اگر اتنے پاورفل 6 مہینے پہلے جو عمران خان تھے، میرے خیال میں اب وہ نہیں ہے، یہ میری انفارمیشن ہے۔ اگر ان حلقوں نے ان کو ریسکیو نہ کیا تو عمران خان صاحب کی حکومت بھیجنا ایشو ہی کوئی نہیں، کیونکہ بدقسمتی ہے پنجاب اس وقت 65% ہے پاپولیشن۔ عمران خان صاحب کے پاس 4 بندے بتائیں جو پنجاب میں اتحادی جماعتوں سے یا پی ٹی آئی کے لوگوں سے مذاکرات کر سکے، ٹیبل ٹاک کرنے کی سیاسی اہلیت رکھتے ہو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب وہ بنے جو پہلی دفعہ ایم پی اے بنے، اور انہوں نے جب پہلی دفعہ اسمبلی میں گئے باتھ روم میں غلطی سے چلے گئے، پھر سیکٹری اسمبلی کے پاس گئے، اس نے کہا 16 تصویریں لے کے آؤ۔ وہ میرے بھائی، نہ حکومت یہ پہلے بچ رہی تھی، خود چل رہی تھی، جو بچا رہا تھا وہی بچا رہا تھا، اسی ضد کی وجہ سے تو آج یہ حالات ہوئے ہیں۔ اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب تھوڑے سے کمپیٹنٹ، آنیسٹ اور محنتی قیادت کو ساتھ رکھتے اور ان کے ذریعے حکومت چلاتے تو آج یہ دن نظر نہ آتے۔ دیکھیں، ایک ملک چلانا ایک پورا ٹیم ورک ہے، ایک شخص اکیلا کام نہیں کر سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھ کے اسلام آباد بھی چلائے، پنجاب بھی چلائے اور کے پی کے بھی چلائے، تینوں نہیں رہ جائیں گے۔ تو ماضی میں جو ریسکیو کرتے رہے، اب جب وہ تھوڑی سی چیز کمزور ہوئی تو اپوزیشن نے چڑھائی کر دی۔ اب اسی کے پھر 48 گھنٹے پہ آ جاؤں گا۔ اچھا بھٹی صاحب، یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ میں بھٹی صاحب یہ اس حوالے سے ایک میرا بھی سوال ہے، آج آپ سے موقع ملا ہے تو میں نے کہا ہم بھی اپنے علم میں اضافہ کریں کہ یہ اس وقت اگر اپوزیشن فرض کریں کسی بھی اپنے حملے میں کامیاب نہیں ہوتی، جو سیاسی حملہ وہ کر رہی ہے، اور عمران خان صاحب دورہ روس کر کے آئے ہیں، ہماری تمام معاشی ذمہ داریاں، ہمارے معاشی لین دین ویسٹ میں ہیں، امریکہ کے ساتھ ہیں، یورپی یونین کے ساتھ ہیں، تو ایسے حالات میں اپوزیشن چلیں بالکل ناکام ہو گئی، تو یہ آنے والے دنوں میں کیا، کون پیسے لے کے دے گا، کون اس حوالے سے آئل سعودی عرب سے لے کے دے گا؟ وہ تو ابھی دورے کے ابھی سیاہی خشک نہیں ہوگی تو بہت ساری چیزیں آنی جانی شروع ہو جائیں گی، کوئی نہ کوئی فیصلے فیٹ کوئی اور چیزیں اس طرح کی جس میں ٹائٹن کرنا شروع کر دیں گے۔ تو ایسے حالات میں کیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس ساری صورتحال کو؟ مرتضیٰ بھائی، آگے کون سا عمران خان نے دودھ کی نہریں بہا دی ہیں یا ماضی میں رہی تھی؟ اکانومی تو آپ کی زمین بوجھ ہو چکی ہے، کڑوا سچ ہے۔ 2-3% لوگ جو کھرب پتی ہیں ان کے پیسوں میں تو کمی نہیں آئی۔ اگر یہ اپوزیشن بھی آ جائے تو پٹرول دوبارہ 100 پہ نہیں آئے گا، بجلی کا یونٹ کم نہیں ہوگا، آئی ایم ایف نے جن شرائط پر آپ کو قرضے دی ہیں وہ ریونیو نہیں ہوں گے، وہ ایک مہنگائی کا طوفان تو رہے گا۔ وہ عمران خان کی اصل دشمن ہی مہنگائی اور بیڈ گورننس ہے۔ کاش دیکھیں تعلیم میں
IMF کے پاس, ورلڈ بینک کے پاس نہیں, اسکول اچھے کرنے اور ٹیچر اچھے لگانے کی ضرورت ہے اسپتال میں. یہ ہر چیز عدالتوں پہ الزام لگاتے ہیں. ایک ادارہ بتائیں آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں جس میں اصلاحات آئی ہوں, ریونیو کا ڈپارٹمنٹ ٹھیک کیا ہو, وابڈا کی چوری کم ہوئی ہو. یہ مسائل تو عمران خان صاحب کے پاس رہیں گے, کیونکہ موجودہ ٹیم کے ساتھ ان مسائل کا وہ حل میری رائے میں نہیں کر سکتے. بڑی امید تھی کہ وہ اچھے افسر لگائیں گے, ایماندار لگائیں گے, لیکن شاید حکومت میں آ کے انہوں نے کہا نہیں, حکومت کرنا ضروری ہے, گڈ گورننس ضروری نہیں. میں نے بتا دیا نا, پوری اپوزیشن کے 3 وزیر اعظم, ایک سابق صدر اور 50 سے قریب اہم ترین لوگ ریسٹ کیے. ایک پینی بھی نہیں مرتضیٰ صاحب ریکور ہوئی, مجھے بتائیں. یہ سارا انتقام پر جو انہوں نے فوکس رکھا تھا, احتساب کے نام پر انتقام, کاش اس میں لوگوں کو ڈیلیور کرتے, عام شہریوں کو تعلیم, صحت, روزگار, سڑک, صاف پانی, ایسی سہولتیں دیتے تو آج ان کی یہ عوام میں پاپولیرٹی کم نہ ہوتی. یہی عمران خان صاحب کی غلطی ہے. جب کوئی انسان سمجھے نا یہی ایک وہم ہے, میں بڑا اہم ہوں, تو اس وقت انسان نقصان میں چلے جاتا ہے. اچھا بھٹی صاحب, انہیں چاہیے تھا مشاورت کرتے. تو یہ جو آپ نے فرمایا, نہ ان کے پاس حل ہے, نہ اپوزیشن کے پاس مہنگائی کا حل ہے. اچھا بھٹی صاحب, شہباز شریف صاحب نے بھی سنا ہے خواب میں آج کل اچکن سلوائی ہوئی ہے, وہ پرائم منسٹر بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں. آج ان سے پوچھا گیا کہ جناب زرداری نے تو آپ کو پرائم منسٹر نومینیٹ کر دیا ہے, تو انہوں نے کہا جی فائنل فیصلہ نواز شریف صاحب کریں گے. آپ کا کیا خیال ہے, مریم کے ہوتے ہوئے میاں شہباز شریف پرائم منسٹر بن سکتے ہیں؟ بابر صاحب آپ بڑے شرارتی آدمی ہیں. نون لیگ میں اس وقت وراثت کی لڑائی ہے. نواز شریف چاہتے ہیں اپنی زندگی میں مریم نواز کو صدر بنا دیں, اور یہ انہوں نے پہلے بھی 2 دفعہ کوشش کی. تو شہباز شریف, ان کی والدہ حیات تھی, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, شمیم بیگم. تو شہباز شریف اس وقت گئے کہ ماں جی میں نے وڈے بھاجی دی گل تے کدی نہ نہیں کیتی, میرے ہوتے ہوئے کل کی بچی کو بنائیں گے تو میرے پاس کیا رہ جائے گا. شہباز شریف چاہتے ہیں کہ حمزہ کو دے دیں. یہ وراثت کی لڑائی ہے, کیونکہ نون لیگ کے پاس مسلم لیگ کی قیادت آتی ہے, یا حمزہ کے پاس مریم, یا حمزہ 30 سال انہوں نے سیاست میں راج کرنی ہے. ان سیاست میں بہت زیادہ اختلافات ہیں. صرف ایک نقطہ اس وقت اپوزیشن مشترکہ ہے کہ عمران خان سے جان چھڑائی جائے. تو فی الحال مریم نواز تو سزا یافتہ ہیں, وہ تو الیکشن ہی نہیں لڑ سکتی. میں نے سٹارٹ میں عرض کیا تھا, نواز شریف نے طاقتور حلقوں سے ایک میسیج دیا تھا کہ میں پاکستان نہیں آؤں گا, میرے بارے میں جھوٹی میرے لیڈر خبریں چلا رہے ہیں, میں پاکستان نہیں آؤں گا, صرف مریم کی سزا ختم کرا دی جائے. تو جس پہ جواب ملا تھا سوری, اس پہ ریڈ کراس ہے, وہ عدالت سے ہی ریلیف لیں. ہاں اگر عدالت انہیں باعزت بری کر دیتی ہے تو مریم تو پھر میدان میں آئے گی نا. فی الحال مریم, نواز شریف بھی آ جائے, وہ تو الیکشن لڑ ہی نہیں سکتی, وہ تو کونسلر کا نہیں لڑ سکتی, وزیر اعظم کیا ہے, تو ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے فی الحال. نہیں, آپ کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف جو ہیں ان پہ اب ریڈ کراس نہیں ہے, وہ طاقتور حلقوں کو قابل قبول ہیں اگر وہ پرائم منسٹر بنتے ہیں. تو یہ ساری راہ ہموار شہباز شریف صاحب نے کی ہے 100%. نواز شریف کے بارے میں کل پرسوں بھی ایک غلط چھوڑی گئی کہ ایک اہم ترین شخصیت ان سے ملی ہے. میں نے 5 لاکھ روپے انعام رکھا ہے جو ثابت کر دے کہ نواز شریف اور اہم ترین شخصیت کی ملاقات ہوئی ہے. وہ ملاقات ہی نہیں ہوئی. 5 لاکھ روپے شرط رکھی ہے. اب دیکھیں نا, نواز شریف صاحب آپ دیکھیں تھوڑا سا, پہلے وہ 3 استعفے مانگتے تھے, آرمی چیف, DG ISI اور عمران خان. پہلے عمران خان آرمی چیف کے استعفے سے بھاگی مسلم لیگ نون. اگر مرتضیٰ صاحب میں غلط ہوں تو میری اصلاح کر دیجئے گا. جی پھر بالکل صحیح, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. DG ISI سے بھاگ گئی. اب انہیں عمران خان ہی نظر آتا ہے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ وہاں وہ جو دیوار سے جو ٹکرائے تھے, کیونکہ وہ ایک ادارہ ہے, اس کی وجہ سے یہ ملک سلامت ہے. اسٹیبلشمنٹ نہ ہو تو آپ کو بھارت 2 دن کھا جائے. انہوں نے یہی ایک غلطی کی کہ ہمیشہ انہوں نے جنیجوں کی پیٹھ پہ چھرا بھاگا, چودھریوں کو کبھی وزارت اعلیٰ نہیں دی, 2 دفعہ پیپلز پارٹی کی حکومت گرائی, 2 دفعہ پیپلز نون کی گرائی, لیکن اس دفعہ جنہوں نے ان کو انگلی پکڑ کے چلنا دکھایا تھا, انہوں نے ان کو دھکا دینے کی کوشش کی, تو اس دھکے کی لپیٹ میں خود ہی گر گئے لڑکھڑا کے. سمجھتے گئے ہوگے ہوں تسی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.